بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام ہے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کے موت سے متعلق سوال کے جواب میں موت کو شہد سے میٹھا قرار دیا۔ پاکستان میں عام طور پر 7 محرم الحرام اور ایران میں عام طور پر 6 محرم الحرام کو حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ قاسم بن حسن علیہ السلام کی شادی کا واقعہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موضوع سمجھا جاتا ہے، اور بعض محققین نے اس موضوع کے متعلق مستقل کتابیں تالیف بھی کی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام قاسم ہے، اور قاسم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کی والدہ کا نام ولد ہے۔ اگرچہ سماوی نے کسی مستند کے بغیر والدہ محترمہ کا نام رملہ ذکر کیا ہے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں دقیق دن معلوم نہیں ہے، البتہ بعض علماء کرام نے 5 ماہ رمضان المبارک کو ذکر کیا ہے۔ امام بہقی نے شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کا سن 16 سال ذکر کیا ہے، جبکہ واقعہ کربلا کے قدیمی ترین راوی ابی مخنف نے آپ علیہ السلام کے سن کے متعلق تو نہیں لکھا، لیکن آپ کی شہادت کی روایت ذکر کرتے ہوئے لفظ غلام استعمال کیا ہے، اور اہل عرب اس لفظ کو حقیقی معنی میں چھوٹے سے بچے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض نے کہا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کی مونچھوں کے بال تازہ اگے ہوں اسے غلام کہتے ہیں۔ عشرہ محرم الحرام میں پڑھے جانے والے واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو عام طور پر مصائب خواہ حضرات پڑھتے ہیں۔ شب عاشور کے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب کے سامنے ایک خطبے کا دینا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کرام اور اصحاب کرام کو وعظ و نصیحت کے علاوہ انہیں رخصت دی کہ وہ جہاں جانے چاہیں چلے جائیں۔ خصیبی نے اسی رات کا ایک واقعہ اور ذکر کیا ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام سے موت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں قاسم بن حسن علیہ السلام نے موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا کہا۔ حمید ابن مسلم ازدی تاریخ کربلا کے مورخ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا کہ جس کا پیراہن اور لباس کچھ پھٹا ہوا ہے، اور عربی نعلین پہنے ہوئے ہیں کہ جس کا بایاں تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ عمر بن سعید بن نفیل ازدی نے مجھے کہا، میں اس پر حملہ آور ہوں گا۔ حمید نے کہا، سبحان اللہ، تمہارا اس سے کیا ارادہ ہے؟ لشکر اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس نے کہا، خدا کی قسم، میں اس پر حملہ کروں گا۔ پس اس نے حملہ کیا اور تلوار سے اس کے سر پر وار کیا، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ لڑکا چہرے کے بل زمین پر گرا تو اس نے آواز دی، اے میرے چچا! حسین علیہ السلام ایک باز کی مانند جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے جھپٹتا ہے، اس کی طرف لپکے، اور آپ علیہ السلام نے ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند حملہ کیا۔ اور جب عمر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو وہ کوہنی سے جدا ہو گیا، اور اس نے خود کو حسین علیہ السلام سے دور ہٹایا۔ وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی، اور اہل کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑھے۔
تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا اور مر گیا۔ جب گرد و غبار تھما تو میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام اس کے سرہانے کھڑے کہہ رہے ہیں، خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ قیامت کے روز تمہارے جد اس خون ریزی کا بدلہ لیں گے۔ تمہارے چچا کو اس بات پر افسوس ہے کہ تم نے اسے پکارا تو اس نے جواب نہ دیا، یا جواب دیا لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ اس شخص کی آواز ہے جس کے خون کے خواہاں زیادہ اور مددگار بہت کم ہیں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے قاسم بن حسن علیہ السلام کا لاشا سینے سے لگا کر اٹھایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جوان کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے لاشے کو علی اکبر، اہل بیت اطہار اور دوسرے شہدائے کرام کے ساتھ لٹا دیا۔ حمید بن مسلم نے اس لڑکے کے نام کے بارے میں سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی شادی کربلا کے معروف ترین موضوعات میں سے ہے۔ ملا حسین کاشفی متوفی 910 ہجری قمری نے سب سے پہلے اس واقعے کو اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں ذکر کیا ہے۔ اس لحاظ سے قاسم بن حسن علیہ السلام کی شادی کا واقعہ 9ویں صدی کے آخر یا 10ویں صدی کے شروع میں ذکر کیا گیا۔ بعض مورخین اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور بعض مورخین اسے ماننے سے ہی انکاری نہیں بلکہ اسے عاشورہ کی تحریفات میں سے سمجھتے ہیں۔ قاسم بن حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے، جنہوں نے 10 محرم کو اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان کو نثار کیا۔ قدیمی تاریخی منابع میں مذکور ہے کہ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کا سن حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام نے عاشورے کے روز حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو امام علیہ السلام نے کم سنی کی وجہ سے آپ کو اذن جہاد نہیں دیا۔ یہ بات قاسم علیہ السلام پر بہت گراں گزری۔ اچانک قاسم علیہ السلام کو اپنا وہ بازو بند یاد آیا جو ان کے والد ماجد نے ان کے بازو پر باندھا تھا، اور انہیں وصیت کی کہ جب تم پر غم کا غلبہ زیادہ ہو تو تم اسے کھولنا۔ لہٰذا قاسم علیہ السلام نے اپنا بازو بند کھولا تو اس بازو بند میں ان کے باپ کی طرف سے لکھا تھا کہ کربلا میں اپنی جان چچا پر نچھاور کرنا۔ قاسم علیہ السلام خوشی کے عالم میں یہ وصیت نامہ لے کر اپنے چچا کے پاس گئے اور وصیت چچا کو دکھائی تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے گریہ زاری کی اور کہا کہ مجھے بھی ایک وصیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے عقد کروں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام، اون علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو شادی کی تیاری کا حکم دیا، اور اس طرح 10 محرم الحرام کے روز قاسم بن حسن علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد آپ میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نہایت ہی جرری تھے۔ واقعہ کربلا میں ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا، اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے مل کر اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد زندہ ہی پامال سم اسپاں ہو گئے اور شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 14 سال تھی، اور حضرت قاسم علیہ السلام کے چھوٹے سے بدن پر 35 وار لگے ہوئے تھے۔